کو کسی گروہ کو بری لگی ہو کہ معذرت چاہتا ہوں. ہدف میرا قطعاً دل دکھانا نہیں ہے کسی کا. ہدف یہ ہے کہ بہرحال ہم کسی طریقے سے اس عالم کو پہچانیں جس عالم میں امام حسین اپنے اصحاب کو لے کے گئے ہیں. سخت ہے لیکن پہنچنا پڑے گا. کیوں وہ عالم جس کو ادارہ کیا امام حسین نے وہ صرف یہ عالم نہیں تھا, اس عالم کی بات نہیں تھی عزیزان محترم. عاشورہ حلقہ وصل ہے انبیاء کی بعثت کا. نہیں سمجھ پائے آپ. حلقہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک نبی مبعوث ہوا, دوسرا نبی مبعوث ہوا, تیسرا نبی. ان کو جوڑنے کا جو وسیلہ ہے وہ سید الشہداء ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو یہ سب 1,24,000 کا کام ختم ہو رہا تھا. کیوں ختم ہو رہا تھا؟ کیونکہ جو سامنے لشکر تھا وہ ایک شخص نہیں تھا, وہ نظام تھا پورا. اور وہ نظام اس مقابلے میں جو اللہ کا نظام تھا اس نے واضح کہہ دیا. اس نے منبر پر بیٹھتے ہی واضح کہا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. کتنا بڑا کام کر دیا اس نے کہ 1,24,000 پیغمبر اس آخری نبی تک کے لیے نبوت ہوئی, سارا کام ہو گیا, اور اسی منبر پر آ کر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈھونگ تھا. یعنی کیا کر رہا ہے؟ یعنی سب کو کاٹ رہا ہے. قوم کیا کر رہی تھی؟ سو رہی تھی. کتنے لوگ اٹھے؟ وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ اس نظام کو ختم کرے, ختم کر دے. اس کے اجداد نے بھی یہی کیا اپنے حساب سے جو کر سکتے تھے. اب کیا چیز مشکل میں آ رہی تھی؟ اس زاویے سے سوچیں. پورے انبیاء کی نبوت کا جو کام تھا وہ مشکل میں آ رہا تھا. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ مذاکرے ہونے چاہیے تھے, بات ہونی چاہیے تھی. نہیں, بات اور مذاکرے پہلے درجے پر ہوتے ہیں جہاں پر ابھی کوئی شروعات ہو یا شخصیتیں ہوں. جب مقابلے میں حدود الہی کو توڑ کر نئے حدود بنائے جا رہے ہوں تو پھر بات نہیں ہوتی, پھر ان حدودوں کو توڑ کر اللہ کے حدود قائم کرنے پڑتے ہیں. یہ کیا ہے امام؟ زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد. بس میں چند دن جو آپ کو زحمت دی ہے اسی کو میں سمیٹتا اور کسی مقام تک خدا کرے کہ ہم پہنچ جائیں. اب یہ معرکے کو امام نے خود ذمہ داری کے ساتھ اس کو مینیج کیا ہے. امام حسین نے یہ معرکہ وہ مدینہ میں کرنا چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ میں ہی امام کی گردن ہٹا دی جائے, لیکن نہیں, امام مکہ, ان کا مکہ میں کام کو ختم کر دو رفع دفع ہو جائے گا. نہیں, امام نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا, دشمن کھینچ کے نہیں لایا ہے. یاد رکھیے گا امام کو, امام دشمن کو کھینچ کے لائے ہیں. امام کھینچ کے لائے ہیں. امام کو اگر وہ ویسے مار دیتے تو کوئی بات کہہ سکتے تھے, نہیں, جو اس طرف باطن میں چھپی ہوئی طاغوت کی ولایت تھی امام اسے ظہور دینا چاہتے تھے کربلا کے اندر کہ میں دکھاؤں ان کو کہ یہ کتنے ذلیل اور پست ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی نہیں دیں گے. یہ اگر برپا نہ کیا جاتا تو کیسے پتہ چلتا یہ کتنے لعین تھے. امام نے انہیں بلایا, مجبور کیا. اس زاویے سے دیکھیں کربلا کو, ہمیں تو زاویہ دکھایا ہی نہیں جاتا کربلا کا. کیا وجہ ہے کہ آج صرف ایک حرم ہے پوری دنیا کے اندر,
کہ ملائکہ انبیاء ائمہ اس حرم کی زیارت کرنے آتے ہیں شب جمعہ؟ کیا وجہ ہے؟ کیا چیز ہے؟ ہمارا استاد میر باقری کہتے ہیں کہ وقت کا امام بھی ہر شب جمعہ زیارت پہ جاتا ہے، لیکن ہر شب جمعہ جب وہ کربلا پہنچتا ہے تو ہر وقت اس کو، ان کی ذات کو ایک نیا وجود دکھایا جاتا ہے. یعنی اس عالم میں امام حسین کے مقامات اتنے بلند ہیں کہ انبیاء بھی کربلا اتر رہے ہیں ان مقامات کو دیکھنے کے لیے. یہ کربلا کا پہلو ہم نے اس کو درک نہیں کیا کبھی کہ کیا وجہ ہے آخر، کیوں آپ کا اور میرا دل کھنچتا ہے کربلا کربلا کربلا. بھئی آپ جب زیارت پہ جاتے ہیں عراق تو آپ نجف بھی تو جاتے ہیں، کاظمین بھی جاتے ہیں، سامرا بھی جاتے ہیں، مگر آپ سے پوچھے آپ کبھی زیارت پہ جا رہے ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کربلا جا رہا ہوں. زیارت پہ جانا ہے؟ ہاں کربلا جانا ہے. بھئی اور بھی زیارتیں ہیں؟ نہیں وہ تو ہیں، جاتے بھی ہیں. نہیں، کربلا صرف پہنچنا. کیوں؟ کیونکہ پورا کائنات ایک عجیب کشش کے ذریعے سے کربلا کی طرف کھنچ رہا ہے. یہ کیا مقام ہے؟ یہ وہ مقامات ہیں جنہیں میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک روایت کو بیان کیا کہ روزے محشر بہت سارے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر جنت میں لے کے جانے کی کوشش کریں، مگر وہ نہیں جائیں گے. جنت شکوہ کرے گی، کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آواز آئے گی، ان کی جنت حسین ہے، ان کی جنت حسین ہے، یہ حسین کو نہیں چھوڑ سکتے. کیا مقام ہے؟ میں کب دیکھوں گا اس مقام کو؟ کوشش تو کروں. نہیں در کر سکتے ہم ان مقامات کو جو اصحاب امام حسین کے تھے. نہیں ہو سکتا کوئی امام حسین کے صحابیوں جیسا، مگر راستہ تو انہوں نے دکھایا نا کہ یہ راستہ ہے، اس راستے جیسے ہو جاؤ، اس معرکے جو. کیوں؟ کیونکہ یہ جو معرکہ کل ہونا ہے یہ بہت بڑا معرکہ ہے. یہ نارمل کوئی لڑائی یا جنگ نہیں ہے. یہاں پورا جنود طاغوت کا سامنے کھڑا ہوا ہے، پورا جو فرعون کے اندر تھا، جو نمرود کے اندر تھا، جو شداد کے اندر تھا، ہر دور کے باطل کا وجود آج جمع ہو کر انبیاء کے وارث کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اس طرح دیکھیں کربلا کو، کتنا بڑا معرکہ ہے یہ. تبھی تو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے محمد کے وارث، اے علی کے وارث، اے فاطمہ کے وارث. کیوں ہے یہ وارث؟